السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل دنیا و دین۔ سوال ہے کہ کیا وسیلہ لینا جائز ہے؟ صرف 3 چیزوں کا وسیلہ جائز قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ قرآنی آیات بھی دلالت کرتی ہیں بعض پہ اور بعض پہ احادیث صحیحہ، جس میں پہلا ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اس کو پکارو ان کے ساتھ۔ اللہ کا نام رحمان ہے، رزاق ہے، رحیم ہے، یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والے ہم پہ رحم فرما، ارحمنا، یا رزاق ارزقنا، اے رزق دینے والے ہمیں رزق دے۔ تو اللہ کے ناموں کا وسیلہ۔ دوسرا جو وسیلہ ہے اپنا نیک عمل، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہم ایمان لے آئے پس ہمارے گناہ معاف کر دے۔ انا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے اللہ ہم ایمان لے آئے، ہمیں اس ایمان لانے کی وجہ سے، اس نیک عمل کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اور ویسے بھی وہ حدیث غار آتی ہے جس میں 3 بندے غار میں پھنس جاتے ہیں، بخاری مسلم کے اندر ہے، اور ہر بندہ اپنا نیک عمل پیش کرتا ہے، اللہ اگر تجھے یہ پسند ہے تو ہمیں اس مصیبت سے بچا۔ ایک یہ ہے جو حدیث سے ثابت ہے، اپنے نیک عمل کو اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے رکھنا ہے، اللہ اگر تیری رضا کے لیے یہ کام کیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے بچا۔ تو اس کے وسیلے سے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا جو وسیلہ ہے جو جائز ہے وہ ہے کسی نیک آدمی سے دعا کروانا، جیسا کہ نبی علیہ السلام سے احادیث میں ملتا ہے کہ وہ صحیح بخاری میں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انا کننا نتوسل بنبینا، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑتے تھے جب بارش نہیں ہوتی تھی، اب وہ ہم میں نہیں رہے، فإنا نتوسل بعم نبینا، اب ہم آپ کے چچا جو عباس ہیں ان کا وسیلہ پکڑتے ہیں، یعنی ان کے ذریعے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بارش ہمیں دے دے۔ مدینہ میں قحط سالی آ گئی، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو آپ نے آپ کے چچا کو کہا، قبر پہ نہیں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں پکڑا بلکہ چچا جو زندہ تھے ان سے دعا کروائی۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ دعا کی اور پھر بارش نازل ہو گئی۔ تو نیک آدمی سے دعا کرنا، اور صحابہ اکرام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کروایا کرتے تھے، تو نیک آدمی سے دعا۔ اسی طرح آپ نے اویس کرنی کے بارے میں فرمایا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اس سے دعا کروانا اپنے گناہوں کی معافی کی۔ اگر اویس کرن قبیلے کا یمن سے آئے گا حاجیوں کے اندر تو آپ ہر سال پوچھا کرتے تھے اور اس سے دعا کروانا۔ تو دعا کروانے کا ذکر جو ہے یہ موجود ہے حدیث میں۔ تو یہ 3 وسیلے جو ہیں وہ جائز ہیں، اس کے علاوہ جو ہے کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ فلاں کے صدقے، فلاں کے جو ہے وہ فلاں کے وسیلے سے اللہ ہمیں عطا کر دے۔ تو یہ جو ہے چیزیں جو جائز وسیلہ ہے، ان 3 جن کا میں نے ذکر کیا ہے یہ جائز وسیلہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی قسمیں ہیں اور جتنے بھی انداز ہیں وہ ناجائز وسیلے کے ہیں۔ کیا نبی علیہ السلام کے وسیلے یا صدقے سے دعا مانگنا جائز ہے؟ جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے واسطے یا ان کے صدقے سے، یہ اس طرح کے سیغے سے صحابہ کرام سے دعا ثابت نہیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی ایسی دعا سکھائی ہے۔ حدیثیں بہت زیادہ ہیں جن میں دعائیں آپ نے بہت سی جامع دعائیں سکھائیں، قرآن میں بھی بہت سی دعائیں موجود ہیں، لیکن کسی میں بھی کسی کا وسیلہ، کسی کا واسطہ، کسی کا صدقہ جو ہے ایسا ذکر نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ یہ تھے محترم محمد جمیل علوی، فاضل مدینہ یونیورسٹی، جو اپنے گروپ مسائل دین المدینہ 4 نمبر میں آئے سوال کا جواب دے رہے تھے۔ دنیا و آخرت کی بہتری کے لیے نماز، مصنون اذکار اور قرآن سمجھ کر پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کریں، دوسروں کو بھی دعوت دیں۔